بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین مختصر سی باتیں ہیں۔ ایک سجدہ صاحب کے حوالے سے ایک صاحب نے سوال کیا، شاید انہوں نے سجدہ صاحب کے بارے میں دو طریقے مختلف اوقات میں دیکھے ہوں گے، جس میں انہیں یہ ایک خلش سی پیدا ہوگی کہ ان میں سے کون سا طریقہ درست ہے۔ سجدہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ اگر نماز میں کوئی تھوڑی بہت بھول چوک ہو جائے، کسی واجب کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، یا کوئی معمولی سی اس میں بات چھوٹ جائے، تو اس کی تکمیل کے لیے سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے 4 رکعتوں والی نماز پڑھی اور اس میں 2 رکعتوں کے بعد اتحیات میں بیٹھنا تھا، لیکن بھولے سے کھڑے ہو گئے اور 4 رکعتوں والی نماز میں درمیان والا اتحیات آپ نے نہیں پڑھا۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے گا، یا پھر نماز وتر آپ نے پڑھنی تھی اور نماز وتر کے دوران آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھ سکے وہ۔ اب اس کا کیا ہے، دعائے قنوت نہ پڑھی جائے تو کیا نماز وتر پوری ہو سکے گی؟ اس میں بھی فقہا نے سجدہ سہو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سہو کا معنی ہے بھول جانا۔ جو آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے اس نے نہیں کی، بلکہ بے خیالی میں ہو گئی، بے توجہی کی وجہ سے وہ غلطی ہو گئی، جس کا ازالہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب وہ اپنی نماز پوری کر لے، مکمل کر لے، تو اتحیات پڑھنے کے بعد اب سجدہ سہو کرنے کے 2 طریقے احادیث میں لکھے ہوئے ہیں، اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ دونوں میں سے جس پر بھی کوئی شخص عمل کر رہا ہے وہ دونوں درست ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے جو ہمارے ہاں حنفی علماء جس پر زیادہ عمل کرتے ہیں، کہ آخری تشہد پڑھنے کے بعد، اتحیات پڑھنے کے بعد وہ ایک طرف سلام پھیر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اور جو دعا ہے رب اجعلنی وغیرہ وہ پڑھ کے، دعائیں پڑھنے کے بعد یعنی وہ ایک اس میں سجدہ سہو کرتے ہیں، اور سجدہ سہو یعنی ایک سلام پھیر کے پہلے پھر سجدہ سہو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر درود شریف پڑھ کے ساری دعائیں پڑھتے ہیں اور پھر سلام پھیر لیتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اتحیات، درود شریف، ساری دعائیں اکٹھی پڑھ لی، اور جب وہ اپنی اختتام پہ پہنچ گئے، آپ نے سلام پھیرنا تھا، تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے، اور 2 سجدوں کے فوراً بعد پھر آپ نے نماز کے اختتام کا سلام پھیر لیا۔ پہلے طریقے میں اتحیات کے بعد 2 سجدے کیے اور درود شریف اور دیگر دعائیں اس کے بعد پڑھیں، اور دوسرے طریقے میں درود شریف، اتحیات وغیرہ ساری دعائیں پڑھ کے اور آخر میں دونوں ایک سجدے اکٹھے کیے، اور دونوں سجدے اکٹھے کرنے کے بعد پھر آپ نے سلام پھیر لیا۔ یہ دونوں ہی روایات احادیث میں موجود ہیں، اور اس لیے دونوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک پر عمل کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اسی پر عمل کرتے رہیں، اور اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کر رہا بلکہ وہ دوسرا طریقہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، تو آپ اسے غلط مت سمجھیں کہ اس کی نماز خراب ہو گئی یا باطل ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہمیں ملتی ہے، اس لیے اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھول جاتا ہے، پہلے ایک نماز میں غلطی ہوئی، نماز میں غلطی کے بعد پھر اس نے سجدہ کا سہو کرنا تھا لیکن وہ بھی بھول گیا، اب وہ کیا کرے؟ اس میں فقہا کی 2 آراء ہیں۔ حنفی علماء کا کہنا یہ ہے کہ اسے اب نماز دہرانی چاہیے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ غافل ہو گیا ہے کہ اس سے جو ایک غلطی ہوئی اس کا بھی ازالہ نہیں کر پایا، جس کا اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں ایک حل بتایا تھا، وہ اس پر بھی اس پر کاربند نہیں ہو سکا، عمل نہیں کر سکا، تب اسے نماز دہرانی چاہیے۔ جبکہ دیگر علماء جس میں مالکی خاص طور پر ہیں، امام مالک اور دیگر فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اب اسے کچھ نہیں کرنا، بس اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس کی نماز اسی صورت میں پوری ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں آراء موجود ہیں۔ حنفی علماء کی رائے یہ ہے کہ اسے نماز دہرانی چاہیے، کیونکہ یہ اس کی غفلت کی طرف اشارہ ہے۔
اور مالکی علماء کی رائے یہ ہے کہ اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ بس اپنے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کی خطاؤں کو اس سے درگزر کر لے گا۔